السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہنا سد ناولز یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی چیز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو فرینڈز، آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کے قصے کی جانب۔ ناول جو حکم سرکار، قسط نمبر 27۔ مجھے صرف 3 دن کا وقت دے دیں، ہمارا حاتم ایس پی بن گیا ہے اور آپ کی ہونے والی بہو حیات مجھے پانے کے لیے اپنے گھر میں تفتیش کروا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لمحات آپ کے لیے کٹھن ترین ہوں گے، لیکن آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کام صبر اور طریقے سے کیا جائے۔ اس نے تمام تفصیل یاسر کو بتا دی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ شہیر نے ماہنور کا نمبر ملایا جو اس نے حیات سے لیا تھا۔ اب وہ ماہنور سے یاسر اور حاتم کی موجودگی میں بات کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ماہنور کی حیرت بھری آواز ابھری تو شہیر نے فون کا اسپیکر آن کر دیا اور یاسر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو، مگر یاسر تو ماہنور کی آواز سن کر تڑپ اٹھا۔ مدتوں بعد کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر پھینکا تھا۔ اس کی حرکت نے ایک جگہ ساکت پانی کو لہروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی بے چینی و بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کیا میں مسز یاسر رانا سے مل سکتا ہوں؟ شہیر نے پہلا پتھر پھینکا تو یقیناً اس کے ہاتھوں سے بھی موبائل لرز کا رہ گیا ہوگا، کیونکہ آن سپیکر سے کچھ چیزیں نیچے گرنے کی آواز سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ ماہنور کی آواز حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مسز یاسر رانا سے ہماری بات کروائیں پلیز۔ شہیر اپنی بات پہ اڑا ہوا تھا۔ میں مسز یاسر رانا ہی بول رہی ہوں۔ کون ہیں آپ؟ ماہنور کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی، شاید اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش بھی شامل ہو گئی تھی۔ یاسر اپنے دل پہ جبر کر کے بیٹھا تھا۔ میں آپ کا خیر خواہ ہی بول رہا ہوں مسز یاسر رانا۔ کیا آپ میری بات اپنے شوہر سے کروا سکتی ہیں؟ شہیر نے دوسرا پتھر پھینکا، لیکن یاسر دوسری جانب ماہنور کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ اگر میرے خیر خواہ ہیں تو پھر آپ کا مجھ سے مذاق کرنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس کی آواز میں تلخی نمایاں تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا مسز یاسر رانا، آپ کے شوہر مجھ سے ملے تھے، انہوں نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا، پلیز آپ میری ان سے بات کروا دیں۔ شہیر بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہنور کبھی فون بند نہیں کرے گی، کیونکہ مدتوں بعد تو کسی نے اس سے یاسر کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یاسر اب اس گھر میں نہیں رہتے۔ ماہنور کی محبت آج بھی کل کی طرح تر و تازہ تھی۔ اس نے یاسر کو مردہ نہیں کہا تھا، بس الفاظ بدل لیے تھے، اور یاسر اس وفا کی دیوی کی چاہت پہ قربان ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ ایسا کیجئے، کل حیات کے ساتھ بک سینٹر پہ تشریف لائیے، میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ مگر میں ایک اجنبی سے کیوں ملوں؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ کیونکہ میرے پاس یاسر کی ایک نشانی ہے۔ تو کل 4 بجے بک سینٹر پہ۔ شہیر نے کال کٹ کر کے فوراً ہی فون آف کر دیا۔ اب حاتم نے حیات کو کال ملائی تھی۔ اس کے ہیلو کہنے پہ وہ بولا تھا، ایس پی حاتم رانا اسپیکنگ۔ اپنی ماہنور پھپھو سے پوچھو کہ 1 جنوری 2001 کو جب وہ لوگ فتح پور گئے تھے تب راستے میں اسٹے کے بعد ان کی گاڑی کے بریکس فیل ہوئے تھے؟ مگر حاتم بھائی، ایسا کون اور کیوں کرے گا؟ حاتم کی حیرت میں ڈوبی ہوئی، حیات کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ دولت و جائیداد اچھے اچھوں کو شیطان فطرت بنا دیتی ہے۔ اپنے بابا اور چچا دونوں کی تصاویر اپنے بیگ میں ڈال لو، ہم پھر ملیں گے تو تصاویر تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یاسر نے ان دونوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چچا، ایک تکا لگانے لگا ہوں، امید ہے کہ لگ جائے گا، اس نے یاسر سے کہا، پھر حاتم کی طرف دیکھ کر بولا۔ اپنی ماں سے ملو گے حاتم؟ ہاں شہیر بھائی، مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہوتا، وہ تڑپ کر بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل تمہاری اور چچا کی ملاقات چچی مانو سے کروا دیتے ہیں۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا تو یاسر بے قرار ہو گیا۔ کہاں ملیں گے ہم، اس کتابوں کی دکان پر؟ نہیں چچا، اس مکان میں جہاں چچی کا نکاح آپ سے ہوا تھا، شہیر نے کہا تو یاسر کی نظروں کے سامنے وہ پرانا گھر گھوم گیا۔
میں نے اس گھر کی مرمت کروا لی ہے اور پینٹ وغیرہ بھی کروا دیا۔ آج نیا فرنیچر بھی سیٹ ہو جائے گا، پھر کل۔ وہ یاسر کا موڈ درست کرنے کے لیے شوق پن سے گویا ہوا۔ کل تو سجنوں سے ملاقات ہوگی۔ وہ شرارت سے آنکھ ونگ کیے بولا، بدمعاشوں والی زبان استعمال کرتے ہوئے شرم کیا کرو۔ یاسر نے شرماتے ہوئے کہا تو شہیر اور حاتم مسکرانے لگے۔ کبھی کبھی زندگی ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جن میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اسے ان تمام رستوں کو آسان بنانا تھا اور تمام بکھرے ہوئے رشتوں کو دوبارہ سمیٹنا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کے پاس مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ وہ جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ چلو، اس نے حکم دیا تو ڈرائیور نے مؤدب انداز میں پوچھا، کہاں جانا ہے بی بی جی؟ میں راستہ بتاتی ہوں، تم گاڑی سٹارٹ کرو۔ 30 منٹس کا سفر طے کرتے وہ شہر کی حدود میں داخل ہوئے۔ واپس ماجد پھپھو اور عظمیٰ بیگم کے پاس پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ وہ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کیسی ہو تم نورم؟ تمہیں اندازہ نہیں تھا کتنی پریشان تھی میں تمہارے لیے، کتنے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے دل میں۔ تمہیں دیکھ لیا تو دل کو سکون مل گیا۔ عظمیٰ بیگم نے شاطرانہ انداز میں بولی، پھپھو جان میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، میں آ گئی ہوں نا اب۔ وہ ان کے قریب بیٹھتی ہوئی ان کے ہاتھ تھام کر بولی، میں جانتی ہوں نورم، تم بہت سمجھدار ہو، رشتوں کو جوڑنا چاہتی ہو۔ حاتم بہت خوش قسمت ہے جو اسے تم ملی۔ تبھی کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر دونوں حیران رہ گئیں۔ تم بتا کر نہیں آ سکتی تھیں؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا ڈرائیور نے مجھے بتا دیا۔ کتنی بار تمہیں کال کی، فون کیوں بند جا رہا ہے تمہارا؟ نہ جانے کیسے کیسے خیال آ رہے تھے دماغ میں۔ وہ کرختگی سے اسے ڈپٹ رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں اپنائیت کا احساس رچا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے سب کی یاد آ رہی تھی تو ملنے آ گئی۔ مجھے نہیں بتا سکتی تھی تم؟ اس طرح تنہا آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں تمہیں منع کر دیتا؟ کیا تمہیں تمہارے کہنے پہ یہاں لے کر نہیں آتا؟ وہ غصیلی آواز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں۔ بس کرو حاتم، اس طرح میری بیٹی کو تو مت ڈانٹو میرے سامنے۔ ماجد پھپھو نے آ کر دخل اندازی کی تھی تو اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ چلیے یا پھر یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ اب کی بار ذرا دھیمے لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ بڑے پاپا، میں کچھ دن یہاں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس گھر میں ان کی بہت سی یادیں ہیں۔ مجھے کچھ دن یہاں آپ کے ساتھ رہ کر انہیں یاد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ میں بابا کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ گویا بن بن کر حاتم کی سماعتوں پر گرے تھے۔ اسے نورم سے اس عمل کی قطعاً توقع نہیں تھی۔ اس نے لمحوں میں بازی پلٹ دی تھی۔ وہ روتی ہوئی ماجد پھوپھا کے ساتھ لگی تھی۔ اتنی دکھی ہونے کی کیا ضرورت ہے میری بچی؟ خود تمہیں دیکھنے کو تو آنکھیں ترس گئی ہیں۔ اب آئی ہو تو کچھ دن گزارو ہمارے ساتھ بھی۔ میں تو خود یہی کہنے والا تھا۔ حاتم کی آنکھوں میں شرارے پھوٹ رہے تھے، مگر اس نے خود پہ ضبط کے کڑے پہرے لگائے۔ کیوں حاتم بیٹا، کیا کہتے ہو؟ میں اپنی بیٹی کو رکھ سکتا ہوں یہاں؟ اگر نورم چاہتی ہے تو رک جائے، لیکن یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ ہم یہاں رکنے نہیں آئے تھے۔ گھر میں دادا جان کو بھی نہیں بتایا، وہ بھی پریشان ہوں گے۔ چلے میں چلتا ہوں، کل آ جاؤں گا اسے لینے۔ حاتم نے اپنے آپ کو بمشکل روکا کچھ بھی برا بھلا کہنے سے۔ ارے بیٹا، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ تھوڑی دیر رکو، ہمیں بھی کوئی خاطر مدارت کا موقع دو۔ داماد پہلی بار گھر آیا ہے، یوں ہی بنا خاطر مدارت کیے ہی جانے نہیں دوں گا۔ تمہاری بڑی ماں کھانا بنانے گئی ہیں، میں دیکھتا ہوں اسے، تم دونوں بات کر لو۔ وہ انہیں تنہائی فراہم کرتے باہر چلے گئے تھے۔ نورم، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم سب کچھ بھول کیسے سکتی ہو؟ کیوں جان بوجھ کر خود مشکلات کو دعوت دے رہی ہو؟ خطرات کی دہلیز پہ قدم رکھنا سراسر بے وقوفی ہے۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ؟ تم خود کو سزا دے رہی ہو یا مجھے سزا دینے کی کوشش ہے تمہاری؟ وہ اسے گھورتے ہوئے گھرایا تھا۔ آپ کو کس بات کا خوف ستا رہا ہے؟ میرے ساتھ جو ہوگا میں دیکھ لوں گی خود ہی۔ آپ خواہ مخواہ کا ایشو کریٹ مت کریں۔ یہ میرا گھر ہے اور میں محفوظ ہوں یہاں پہ۔ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ وہ بھی تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولی۔
تم ہر چیز جانتی ہو، ہر بات سے آگاہ ہو، کوئی بچی نہیں ہو جو سمجھ نہیں سکتی کہ تمہارے ساتھ یہاں کیا ہو سکتا ہے۔ اور تمہیں کتنی بار میں نے اپنے دل کا حال سنا چکا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں میری بات پر یقین نہیں۔ دنیا میں ہر دوسرے انسان کی بات پر یقین کرو گی سوائے میرے۔ زویا کی باتوں کو دل پر لے کر اتنا بڑا غلط قدم مت اٹھاؤ، آخری بار سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کی اس حرکت کی پر کیا کر جائے۔ ایک بات تم اچھی طرح سمجھ لو نورم، مجھے ضد پر مت اکساؤ۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے، تمہاری طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر ہوا نے بھی تمہیں چھو کر گزرنے کی کوشش کی تو انہیں بھی میرے عطاب کا نشانہ بننا پڑے گا۔ تم شاید میری طاقت سے آگاہ نہیں ہو، لیکن ان سے میرا واسطہ بہت پرانا ہے۔ وہ جنونیت تمیز لہجے میں مضبوط انداز میں بولا تھا۔ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کریں، مجھے ابھی یہیں رہنا ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ اگر پھر آپ کی مدد لی تو اس کا بدلہ چکانے کے لیے مجھے پھر سے کوئی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، سو اپنی مدد اپنے پاس سنبھال کر رکھیے۔ وہ درستگی سے پیش آئی تو حاتم سے اس کے حال پہ چھوڑے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نورم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ وہ بستر پر ڈھہ سی گئی، اسے لگا کہ مشکلیں کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی ہیں۔ ماہنور نے حیات کے پوچھنے پر اسے 1 جنوری کی ساری تفصیل اسے بتا دیں۔ اس نے ملک ضیاء الرحمن اور ملک مختار کی پکچرز اپنے بیگ میں ڈال لیں۔ ماہنور اور حیات دونوں ایک ساتھ بک سینٹر پہ پہنچیں تو وہاں وہاب نے انہیں ایک کاغذ تھمایا اور کہا کہ ایک آدمی آپ کے لیے یہ دے کر چلا گیا۔ ماہنور نے وہ طے شدہ کاغذ کھولا تو اسی کے گھر کا ایڈریس کے نیچے جو لکھا ہوا تھا اسے پڑھ کر اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اس گھر میں آ جائیں، آپ کو یاسر کی نشانی سے ملوا دوں گا۔ وہ حیات کو فون کال کے متعلق بتا چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وہ حیات کو اپنے ساتھ لے آئی، مگر گھر کا ایڈریس پڑھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس گھر کا تو بس چند لوگوں کو ہی پتہ تھا۔ حیات نے اس گلی کے باہر جا کر گاڑی روکی تو اس کے قدم من بھر کے ہو گئے، کیونکہ اس گھر کے باہر نور محل کی پلیٹ چمک رہی تھی۔ وہ بے نام اور انجان خدشوں کو دل میں جگہ دیے گیٹ کی جانب بڑھی تو وہ کھلا ہوا تھا۔ حیات بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ مکان سے تازہ رنگ و روغن کی بو آ رہی تھی، مگر صحن میں لگے موتیے کے تازہ پھول اپنی محصور کن خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ماہنور کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ وہ اس گھر میں سہاگن بن کر آئی تھی اور آج 23 برس بعد بے ودی کا لبادہ اوڑھے، آنکھوں میں غم و حسرت کی تصویر جمائے اس گھر کی دہلیز پار کر آئی تھی۔ اسے صحن میں آ کر اندازہ ہوا اسے ہر جگہ یاسر ہی دکھائی دے رہا ہے۔ حیات بھی حیرانگی سے اس گھر اور اپنی پھوپھو کو دیکھ رہی تھی۔ پھوپھو جانی، ہم غلط جگہ پہ تو نہیں آ گئے؟ حیات کو حیرت نے آن گھیرا، کیونکہ وہ کچھ دن پہلے ہی اس گھر میں شہیر اور باقی سب سے ملی تھی، لیکن آج اس بوسیدہ گھر کی کایا پلٹ دی گئی تھی۔ نہیں حیات، یہی صحیح جگہ ہے، یہی وہ مکان ہے جو میری داستان میں میرا سسرال ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا چچی۔ ماہنور یہ آواز سن کر دہل کر رہ گئی تو شہیر کو ایک نظر میں پہچان نہیں سکی تھی، مگر حیات تو دل و جان سے پہچان گئی تھی۔ مگر ماہنور کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ مجھے پہچانا نہیں چچی مانو، وہ لجاجت سے بولا اور آگے بڑھایا۔ شہیر؟ مانو کے ہونٹوں سے نکلا تو شہیر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ چچی مجھے 23 برس بعد پہچانیں گی نہیں، مگر مجھے آپ کی ذات پہ فخر اور بھروسہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھروسہ ٹھیک نکلا۔ شہیر نے انہیں صحن میں رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اندر چلا گیا۔ ماہنور اس گھر کے در و دیوار دیکھنے لگی، جبکہ حیات حیرتوں کی زد میں بالکل گمسم بیٹھی تھی۔ ماہنور کو اس گھر کی ایک ایک بات یاد آنے لگی، اس گھر کی ایک ایک اینٹ سے اسے یاسر کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ آج تک اس کی یادوں سے پیچھا نہیں چھڑوا سکی تھی۔ پتہ نہیں اسے شہیر نے یہاں کیوں بلوایا تھا۔ اتنے سالوں بعد شہیر نے اسے یہاں بلوایا تھا تو یہاں پہ کی گئی شہیر اور یاسر کی شرارتیں بھی اسے یاد آنے لگی تھیں۔ خاموشی سے چند آنسو نکل کر ماہنور کے دامن کو تر کر گئے تھے۔
حیات بھی جذباتی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شہیر اندر سے کولڈ ڈرنکس ٹرے میں رکھے باہر آیا تھا۔ حالانکہ ان کاموں کے لیے اس نے ملازمین رکھے ہوئے تھے، لیکن آج یہاں کوئی ملازم نہیں تھا۔ شہیر نے سب کو چھٹی دے دی تھی۔ شہیر، تم نے شادی کر لی؟ ماہنور نے گلاس پکڑتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں نے چچا سے ہی شادی کر رکھی ہے۔ میرا ہر رشتہ وہ ہے۔ مانو کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس کا چہرہ مغموم دکھائی دے رہا تھا۔ چچی، ان قبروں میں کوئی اور دفن ہے۔ یہ دھماکہ تھا جو ماہنور اپنے دل پہ سہ گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہاں چچی، وہ دونوں زندہ ہیں۔ شہیر کی بات سن کر حیات اور ماہنور دونوں کے ہاتھوں میں موجود شیشے کے گلاس لڑکھڑائے تھے۔ شہیر نے اس عمر میں اتنا سنگین اور گھناؤنا مذاق برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اور تمہارے چچا آپس میں بہت مذاق کیا کرتے تھے، مگر میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم یاسر کا نام لے کر مذاق کرو۔ مجھے مزید دکھی مت کرو پلیز۔ ماہنور کی آنکھیں ایک بار پھر چھلک پڑیں۔ میرے چچا نے میرے ماں باپ بن کر میری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم جھوٹ بولا ہے، اور اب بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ حیات خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ فتح پور سے واپسی پر جب آپ کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تو میں انجانے خدشوں اور دل کی بے قراری کو قرار دینے کے لیے نور محل گیا۔ شہیر نے وہاں سے لے کر بزرگ کی جھونپڑی میں پہنچنے اور ان دونوں کو وہاں سے لینے اور بعد کے حالات لفظ بہ لفظ بتانے شروع کر دیے تو ماہنور کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئیں۔ میں ان قاتلوں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں، اور اس سب میں مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اندر کی جانب اشارہ کر دیا تو یاسر اور حاتم مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ ماہنور کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یاسر کو زندہ اور صحیح سلامت دیکھ کر ماہنور کی آنکھوں سے برسات جاری ہو گئی۔ یاسر نے سامنے آ کر اپنی دونوں بازو واہ کی تو ماہنور بھاگتی ہوئے ان میں آن سمائی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ یاسر کی بے قراری کو بھی قرار آ گیا تھا۔ ماہنور کے آنسو یاسر کی قمیض کو بھی بھگو گئے تھے۔ اس کے پاس الفاظ نہ تھے، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، بس اس کے ساتھ لگی ہچکیوں سے روئے چلی جا رہی تھی۔ مانو، میں زندہ ہوں، اب یہ آنسو نہیں بہنے چاہیے۔ تم تو میری مانو بلی ہو، میری مانو۔ یاسر نے اس کا چہرہ اپنی پوروں سے اٹھا کر اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رسان سے کہا، مانو اپنے حاتم سے تو ملو، دیکھو کتنا جوان ہو گیا ہے، میرے برابر آ گیا ہے۔ یاسر نے کہا تو وہ حاتم کی طرف پلٹیں۔ ایک ماں کی ممتا کو قرار ملنے لگا تھا۔ میرے دل کی صدا غلط نہیں ہو سکتی تھی، وہ روتی ہوئی بولی، مگر میں ان قبروں کی حقیقت کو بھی جھٹلا نہیں سکتی تھی، کیونکہ ان پہ میں نے شہیر کو روتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان لاشوں کو دفن کیا تھا۔ مگر حاتم، تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک کلاؤ سا دہک جاتا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، میں چاہتی تھی کہ تمہیں ہر وقت دیکھتی رہوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میں تمہیں دیکھنے شاپ پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، اس عمر میں بڑھیا ویڈیو شاپ پر گھوم رہی ہے۔ بس مام، اب آپ کو کوئی بھی دکھ، کوئی غم چھو بھی نہیں سکے گا۔ دیکھیں، اب ہماری فیملی مکمل ہے، بابا، شہیر بھائی، اور وہ حیات کی طرف دیکھنے لگا۔ شہیر میرے لیے میرے بیٹے جیسا ہے، اور حیات اس رشتے سے میری بہو۔ حیات شرما کر ماہنور کے گلے لگ گئی۔ ایک اور بھی بہو ہے، اس سے بھی بہت جلد ملواؤں گا، حاتم نے کہا تو ماہنور نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ وقت آنے پر وہ بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے، شہیر نے مبہم انداز میں کہا تو ماہنور نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں مانو، یاد ہے تمہیں، شہیر نے کہا تھا نا کہ ہمارے گھر بیٹا ہوا تو نام حاتم رکھیں گے اور بیٹی ہوئی تو نورم، اور ہم نے کسی کا نام نورم رکھا بھی تھا، یاد ہے تمہیں؟ یاسر سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں یاد ہے، مگر وہ بچی اپنے والدین کی محبت پائے بنا ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس نو مولود بچی کے بارے میں سوچتے ہوئے ماہنور کو ایک بار پھر یاسیت نے آن گھیرا۔ وہ رنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ بچی ابھی زندہ ہے،
شہیر نے گویا ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ آج تو انکشافات کا دن تھا۔ مانو کے لیے وہ تو حیران رہ گئی تھی۔ سچ؟ ضیاء بھائی اور جنت بھابھی کی بیٹی زندہ ہے؟ اس کی آواز میں حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت نمایاں تھی۔ یاسر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ حیات، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب تمہاری بہن میری گود میں تھی۔ تم نے سنا؟ وہ زندہ ہے، تمہاری بہن زندہ ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تیرا لاکھوں کروڑوں بار شکریہ، تو نے مجھے میرے سب اپنے لوٹا دیے۔ مانو نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اوئے ڈنگر، آج کوئی روٹی پانی بھی ملے گا یا بس ایسے ہی ٹرکھانا ہے؟ یاسر کے اس انداز پہ ماہ نور صدقے واری گئی تھی۔ وہ اسے ہاتھ لگا لگا کر اس کی زندگی کا یقین کر رہی تھی۔ اب تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ یاسر اسے چھیڑنے لگا تو ماہ نور نے اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ اب مجھے کبھی خواب میں بھی چھوڑ کر مت جانا یاسر، میں آپ کے بغیر نہ رہ سکوں گی۔ وہ سسکتے ہوئے نمدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، بس مانو، اب تمہاری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں بہنا چاہیے۔ بہت رو چکی تم۔ یاسر نے اپنے پوروں سے نرمی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر نکلے ہوئے موتی چن لیے۔ دل بے قرار نے اپنی بے چینی اور بے تابی آنکھوں کے راستے ظاہر کی تھی۔ اس نے یاسر کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ چچی، میں نے آپ سے کال پہ کہا تھا کہ یاسر چچا کی ایک نشانی میرے پاس ہے، تو دیکھیں، ایس پی حاتم رانا ایک جیتا جاگتا ثبوت، اس معاشرے کا باشعور شہری، یہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور آپ دونوں اس کی۔ وہ شہیر کی طرف تشکر آمیز نظروں سے دیکھنے لگیں۔ شہیر، تم بہت عظیم ہو، اور میرے شکریہ کے الفاظ تمہاری عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں تا حیات بھی تمہاری اس مسیحائی کا قرض اتارتی رہوں تب بھی نہیں اتار پاؤں گی۔ تمہارے احسانات کا بدلہ چکا کر تمہاری توہین نہیں کرنا چاہتی، مگر تمہاری عظمت کو سلام کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں کو تمہارے جیسے بیٹے سے نوازے۔ مانو نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو شہیر کی آنکھوں میں نمی سی گھلنے لگی۔ چچی، ماں کی ممتا کا لمس کیسا ہوتا ہے؟ وہ باقاعدہ رونے لگا تھا۔ آج اس کے ضبط کا پیمانہ بھی چھلک گیا تھا۔ ماہ نور نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بالکل ویسا جیسا تم اپنی پیشانی پر محسوس کر رہے ہو۔ ان 23 سالوں کی طویل مدت نے مجھے میرے کھوئے ہوئے رشتوں سے ملا دیا، اور مجھے تمہاری صورت ایک اور بیٹے کا انعام بھی بخشا ہے۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اب میں ڈیلی ایپیسوڈ دے رہی ہوں تو آپ کا رسپانس پھر بھی ویسا ہی ہے۔ تو یہ کیس تھوڑی چھوٹی ہے، شارٹ لکھی ہے، اتنی لانگ نہیں ہے جیسے میں روز دے رہی ہوں، وہ تو ابو 5000 ورڈز کی ہوتی ہے۔ آج اتنی زیادہ لانگ میں نہیں لکھ سکی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا ہے کہ آج آپ کو سرپرائز ایپی دیتی ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے، تو آپ مجھے بھی خوش کیجیے اچھا سے رسپانس دے کے اپنی کمنٹس کے ذریعے۔ بہت شکریہ جو پیج پر آ کر اور یوٹیوب پہ دونوں جگہ پہ کمنٹس کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔